صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت جو ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی، اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں مضبوط اقتدار عطا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کی نشست علیحدہ علیحدہ پیغام رکھتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کا لکھنے والا مقدمے میں لکھتا ہے کہ اگر کسی غلطی کا سامنا ہو تو ہمیں نشاندہی کریں، ہم آئندہ کے ایڈیشن میں اسے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے اصلاح کی، اس لیے کہ اہل نہیں ہے، کوئی کلام اللہ کا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملاحظہ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مطالعہ۔ کسی چیز کا مطالعہ کرنا اور ہے اور کسی چیز کو ملاحظہ کرنا اور ہے۔ ہمیں قرآن کا ملاحظہ کرنا ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے، نہ اہلیت ہے نہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی نشست کو، اس کے الفاظ کی بندش کو ہم کوئی اصلاحی پہلو کی بات کریں۔ ہماری اہلیت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ جو اس قابل ہماری نسبت جو اس قابل ہیں، انہوں نے اس پر یقین رکھا ہے، لہذا ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے اس پہ یقین رکھنا ہے۔ اب کتنی ہی بحثیں ہو جائیں کہ بعض آیات کا بعض آیات کے ساتھ ربط محسوس نہیں ہو رہا، ساری مکی سورے پہلے ہونے چاہیے تھے، مکی سورے سب پہلے ہونے چاہیے تھے، مدنی سورے سارے بعد میں ہونے چاہیے تھے۔ سارا قرآن یا مکے میں نازل ہوا یا مدینے میں۔ اگر مکے شہر میں نازل نہیں ہوا مگر مکی زندگی میں نازل ہوا ہے، مدینے کے شہر میں نازل نہیں ہوئی کوئی آیت تو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا جو مدنی زندگی میں آیت نازل ہوئی ہے، وہ چاہے مدینے میں نازل نہ ہوئی ہو، اسے مدنی کہا جائے گا۔ جو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مکے شہر میں نہ اتری ہو مگر اسے مکی سورہ یا مکی آیت کہا جائے گا۔ تو ساری مکی سوروں کو پہلے ہونا چاہیے تھا، پھر سارے مدنی سوروں کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور نہ صرف قرآن کی سوروں میں ایسا نہیں ہے بلکہ آیات میں بھی ایسا نہیں ہے۔ مگر ان تمام سوالات اور ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن یہی ہے جو کسی سنی کا ہے، وہی ہے جو کسی شیعہ کا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو امت مسلمہ کے پاس قرآن ہے، حتیٰ اس میں واو اور من اور فی اور الا کا بھی اضافہ اور کمی نہیں ہے۔ ہمیں اسی قرآن پر یقین رکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن فہمی کے حوالے سے چند جملے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن سے پیار اور قرآن سے عشق اہل بیت سے پیار کی نشانی ہے۔ اہل بیت سے پیار کا تقاضا یہ ہے، کچھ احباب اندر آنا چاہتے ہیں، اگر تھوڑی جگہ بنا سکیں آپ، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ میں قرآن کی فصاحت و بلاغت سے متعلق سوچ رہا تھا اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہ اس آیت میں اللہ نے
پہلے تو کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، فقد آتینا، کیا ارشاد ہوا؟ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، پھر کہا ہم نے دیا ہے، پھر لہجہ اس نے بدلا۔ پہلے عموم بات کی، اللہ کی طرف نسبت دی، پھر اللہ خود اپنے آپ کو سامنے لے آیا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، مگر کتاب اور حکمت آتیناہم، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آتینا ایک مرتبہ کتاب اور حکمت کے لیے، پھر دوبارہ آتیناہم کہا ہے، یعنی ایک ہی عطا میں اس نے کتاب، حکمت اور ملک عظیم کو ایک ہی عطا میں نہیں رکھا ہے۔ نہیں معلوم میری بات جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ اس نے دو مرتبہ بولا ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، پھر بولا ہم نے عطا کیا ہے انہیں مضبوط اقتدار، یعنی مضبوط اقتدار بولنے کے لیے اس نے دوبارہ اپنا نام لیا ہے، دوبارہ اپنا اظہار کیا ہے کہ ہم نے انہیں مضبوط اقتدار عطا کیا ہے۔ اچھا، اس لہجے کی آیت، اس انداز کی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر اور بھی ہے، جہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطاعت ایک دفعہ استعمال ہوا، رسول اور اولی الامر کے لیے ایک علیحدہ استعمال ہوا، یعنی دو مرتبہ لفظ اطاعت کا حکم، لفظ اطاعت کے ذریعے اس نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، کہہ دیتا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، پھر دوبارہ کہا اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اولی الامر کی، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے علیحدہ اس نے اطیعوا بولا ہے، رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے اس نے علیحدہ سے اطیعوا بولا ہے۔ کیا یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اطاعت اور ہے اور یہ اطاعت اور ہے؟ یہ دوبارہ کیوں بولا اس نے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، میں لفظ اور تھوڑا سا روشن کروں بچوں کے لیے، اطیعوا اللہ، پھر فوراً کہا اطیعوا الرسول، مگر وہاں تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں بولا، اولی الامر بول دیا، یعنی رسول اللہ کے لیے جو اطاعت کا حکم ہے وہی حکم ہے اولی الامر کے لیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کا ممنون ہو کہ آپ کی توجہ ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت مختلف ہے۔ کیسے؟ اللہ کی اطاعت اس کے قول کے مطابق ہے، رسول اللہ کی اطاعت قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اللہ کے ہاں فعل نہیں پایا جاتا، یعنی رسول اللہ جب اپنے چاہنے والوں کو فرما بردار بنانا چاہیے تو صرف قول میں نہیں کہیں گے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کر کے بھی دکھائیں گے، جو اللہ کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے ہاں فعل نہیں ہے، اللہ کے ہاں قول ہے، حکم ہے، صرف حکم ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، تورات زبور انجیل کی آیات ہیں، مگر فعل و فعل انجام، فعل کے لیے فاعل چاہیے، فاعل کے لیے اعضاء و جوارح چاہیے، اعضاء و جوارح کے لیے زمین اور مکان چاہیے، اور جسے زمین اور مکان میں رکھ دیا جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ صمد نہیں رہتا۔ اللہ کی اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہے، مگر حسن اور جمال اہل بیت یہ ہے کہ جو حکم رسول اللہ کی اطاعت کا ہے وہی حکم اولی الامر کا ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اولی الامر حکمرانوں کو بولتے ہیں، ہمارے معاشرے کے حکمران، مسلم امہ کے حکمران، مسلم حکومتوں کے حکمران، اور یہ ایسے حضرت ہیں کہ اگر ان کو زیادہ گنجائش دے دی تو یہ کافر ممالک کے حکمرانوں کو بھی اولی الامر بول دیں گے۔ ہاں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ان سے کچھ دیر کے لیے مخاطب ہوں کہ جو حکمرانوں کو اولی الامر کہتے ہیں،
کہ کیا قرآن پر ہم سے زیادہ غور کرنے کا دعویٰ تمہارا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ دعویٰ ہے قرآن پہ غور کرنے کا کچھ لوگوں کا، مگر بھائی جن کے ذہنوں کا حاکم علی نہ ہو، جن کے ذہنوں پر علی مولا کی حکومت نہ ہو، پھر وہ بند گلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت ہے وہی دم ہے اولی الامر کی اطاعت میں؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے نا، وہی دم اور وہی طاقت ہے اولی الامر کی اطاعت میں۔ تو اولی الامر انہیں نہیں کہا جائے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاسی، سماجی، حکومتی اختیار ہو۔ جی اچھا، عجیب بات ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو جب اتار دو گے اتر جائے گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو جب بٹھا دو گے بیٹھ جائے گا؟ یعنی اگر تمہارے بٹھانے اور اتارنے سے وہ بیٹھنے اترنے والا تھا تو پھر اللہ نے کیا بنایا اس کو؟ قرآن سمجھنا چاہ رہا ہوں میں، پھر اللہ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کا بنایا ہوا تو وہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میں ایک منزل بیان پر آپ کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا بنایا ہوا اولی الامر تو وہ ہوگا، توجہ میری طرف، اللہ کا بنایا ہوا اولی الامر تو وہ ہوگا کہ جس کے پاس بظاہر تخت، تاج، حکومت، کرسی نہ ہو، مگر کوئی کرسی اس کے بغیر چلتی بھی نہ ہو، کوئی حکومت اس کے بغیر سانس بھی نہ لے سکتی ہو، پھر وہ کہلائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ آگے تشریف لے آئیے فاخر بخار کا۔ مولا کے محمد وآل محمد، مولا کے دروازے پر آنے والی تمام شخصیات، تمام مولا کے فقیروں، ہماری سیاسی شخصیات، ہماری عسکری شخصیات، ہماری قانون دان شخصیات، آپ، میں، ہم سب جو یہاں دروازے پر مولا کے بیٹھے ہیں، ان سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عقیدتوں کا، محبتوں کا ماحول ہے اور قرآن فہمی کا مزاج ہے اور آیہ کریمہ پہ غور کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جسے اولی الامر بنایا اس کی اطاعت کو رسول کی اطاعت جیسا قرار دیا۔ تو اب نظر ثانی کریں میرے عزیز اس نظریے پر کہ اولی الامر کسی حکمران کو کہا جاتا ہے۔ اولی الامر حکمران نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے عوام بٹھاتی ہے، عوام اتارتی ہے۔ اب میں عام بات کر رہا ہوں، تازہ ترین صورتحال پہ نہ جائیے گا، عمومی طور پہ جو پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا نہ عوام کے، بھائی جب خود اللہ کسی کے بنانے سے بنتا نہیں ہے اور کسی کے نہ ماننے سے وہ اللہ ہونے سے رہتا نہیں ہے، ساری دنیا اس کا کلمہ پڑھے تب بھی اللہ ہے، کوئی بھی اسے نہ مانے تب بھی اللہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے، توحید کا مطلب ایک ماننا ہے۔ بنانا اور ماننے میں فرق ہے۔ مانا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے، جس کا ہونا ماننے والوں سے علیحدہ مفہوم رکھتا ہے۔ ایسے ہی اولی الامر، جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر، آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. غور فرمائیں اس آیت پر. اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو. پھر اطاعت کا لفظ بدلا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اولی الامر جن کے ہاتھ میں امور ہوں، جن کے ہاتھ میں امور ہوں. اور کس کے امور؟ اللہ کی جانب سے مخلوق کے امور. اللہ نے مخلوق کے امور ان کے حوالے کیے ہوں. اور پھر فوراً کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تم میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس شے کو، اس اختلافی موضوع کو اللہ کی طرف پلٹا دو، وَرَسُول، اور رسول کی طرف پلٹا دو. اولی الامر کی طرف پلٹانے کا نہیں کہا اللہ نے. اطاعت میں رسول اللہ کے ساتھ اولی الامر کو رکھا ہے، مگر اختلاف ہونے کی صورت میں اپنا مسئلہ اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. اولی الامر کا تذکرہ نہیں کیا. تو خوشبو ایسی آ رہی ہے پیغام میں جیسے اختلاف ہی اولی الامر پہ ہونا ہے. ورنہ اللہ کہتا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو، جیسے کہا اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، ایسے کہتا اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ، رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹاؤ. مگر آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اولی الامر کی طرف پلٹاؤ. مسئلہ اولی الامر کی اختلاف کا ہی ہے. مختلف نظریات سامنے آئیں گے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ظاہری حاکم نہیں ہے. اولی الامر سے مراد وہ حاکم ہے جسے کوئی حاکم مانے یا نہ مانے، اللہ نے اسے حاکم بنا دیا ہے. اب حاکم کون کیسے بنتا ہے؟ صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حاکم کون کیسے بنتا ہے؟ ضمیروں کو بیدار ہونے دو، ذہنوں کو زندہ ہونے دو، سوچ کو بلند ہونے دو. وقت آنے والا ہے، ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. وقت آنے والا ہے کہ لوگ اب اسی کو مانیں گے جس کا ماننے کا حق ہے. اور ماننے کا حق کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ قابلیت کی بنیاد. قابلیت، صلاحیت منواتی ہے، قابلیت منواتی ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. سرکار کی رحلت کے فوراً بعد ایک مسافر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس نے کہا مجھے نبی کے وارث سے ملواؤ. دور خلافت ہے حضرت ابوبکر کا. لے آئے حضرت کے سامنے کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے وارث مصطفیٰ سے ملاؤ. حضرت نے فرمایا کہ کیا امر ہے تمہارا؟ کہ سرکار ایک سفر پر فلاں منطقے میں تشریف فرما تھے، میری التجا پر کہ میں ان کی کوئی خدمت کروں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھجور کھلاؤ. تو میں نے انہیں 3 مشت کھجوروں کی ان کے ظرف میں رکھی تھیں. کھجوریں اتنی اچھی لگیں حضرت کو کہ حضرت نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو اتنی ہی کھجوریں میں بھی تمہیں دوں گا. اب میں حضرت کی شہر میں آیا ہوں، یا نبی ہوتے تو دیتے یا ان کا وارث تھے. فوراً بے ساختہ حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ. فرمایا علی کو بلاؤ. مولا کائنات تشریف فرما ہوئے. یا علی، سرکار نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب شہر آؤ گے تو میں اتنی ہی کھجوریں تمہیں دوں گا جتنی تم نے مجھے کھلائی ہیں. مولا کائنات نے وہاں رکھی ہوئی کھجوریں فرمایا یہ کھجوریں آپ دے دیجئے. مولا نے 3 مشت کھجوریں، 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دیں. سوال جیسے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، ایسے اس وقت بھی تو آیا ہوگا. تو کسی شخصیت نے پوچھ لیا کہ یا حضرت یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، یہی 3 مشت کھجوریں اس سائل کو، اس سوال کرنے والے کو دے دیتے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں جب غار میں نبی کے ساتھ تھا
تو غار کے اس دورانیے میں یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور نبی مولا نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، نبی مولا نے جو علی کے بارے میں مجھ سے کہا، اس میں سے ایک بات نبی نے یہ مجھ سے کہی، اِنَّا کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حاکمیت اور اولی الامر ہونے کا عنوان وہ قابلیت کی بنیاد پر، میں نے کل کی مجلس کو یہاں منزل دی تھی کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اچھا، آپ کے ہاتھ میں آ گئی گفتگو؟ اس آیت میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پھر رک گئی آیت، وآتیناہم، وہ دوبارہ بولا پھر اللہ، یعنی عظیم اقتدار کے لیے اللہ نے دوبارہ سے بولا ہے، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے، ساتھ میں کہہ دیتا جی لقد آتینا وآتیناہم، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وملک عظیم، مگر یہ نہیں کہا اس نے آتیناہم کہہ کر علیحدہ سے ذکر کیا ہے، یعنی کتاب اور حکمت کے لیے آتینا کا لفظ علیحدہ استعمال ہوا ہے، اور ملک عظیم کے لیے، بھائی قرآن سمجھنے بیٹھے ہم، اور قرآن کی وہ آیات جو اہل بیت کی عظمت میں مولا علی کے نام کا دسترخوان لگا ہوا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وآتیناہم ملکا عظیما، وہاں دوبارہ آتیناہم، آتینا آل ابراہیم وآتیناہم علیحدہ بولا ہے، یعنی ملک عظیم کے لیے اللہ نے دوبارہ تاکید کی ہے۔ یہ عظیم اقتدار کیا ہے جو اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے، جس کے لیے وہ اور جتا کے بول رہا ہے اور سجا کے بول رہا ہے اور چیلنج اور تحدی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو عظیم اقتدار دیا ہے۔ وہ آل ابراہیم کا عظیم اقتدار ہے ہی محبت۔ حکومتوں نے کام کیا، بجٹ پاس کیے گئے، فورسز تیار کی گئیں، ججز کو یہ حکم تھا کہ علی کے چاہنے والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔ عدالت میں جب اس سے پوچھا جاتا تھا نام بتاؤ جو گواہی دینے آتا تھا، اور اس نے اگر نام بتا دیا جو نام علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، تو کہتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، تمہاری گواہی نہیں لے سکتے، تم اہل نہیں ہو گواہی کے۔ بھائی میں کیوں اہل نہیں ہوں گواہی کا؟ کیونکہ تمہارا نام ہی جب اہل بیت کے نام پر ہے تو تمہارے دل میں بھی اہل بیت ہوں گے۔ نکال دیا جاتا تھا عدالتوں سے، گواہیاں قبول نہیں تھیں۔ 80 سال تو اسلام کی تاریخ کا، میں لفظ بہتر کروں مسلمان کی تاریخ کا، اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور ہے۔ ناراض نہ ہو جائیے گا مجھ سے، اسلام کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو وہ کچھ اور ہے، مسلمان کی تاریخ پڑھیں گے وہ کچھ اور ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں جبر ہے، زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، ڈکٹیٹر ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، اپنی پسند کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر کسی کو مروا کر اس کی زوجہ سے عدت میں عقد کر لیتے ہیں۔ 2 گھونٹ شراب نہیں، گھڑے بھر بھر کے شراب پیتے ہیں، اور نماز بھی فجر کی 4 رکعت پڑھا کے کہتے ہیں اگر کم پڑھائیے تو اور پڑھا دوں۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، یہ مسلمان کی تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے۔ ناراض نہ ہو جائے کوئی تو میں جملہ کہہ دوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے مسلمان کی تاریخ بتانے کے لیے۔ مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔
مسلمان کی تاریخ وہ ہوگی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ، پنجتن کی تاریخ، مولا علی کی تاریخ ہے، کربلا والوں کی تاریخ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی پچھلے دنوں کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے خلیفتہ بلا فصل بند کروانے کی باتیں ہوئیں. اذانیں بند کروائیں گے، یہ دہشت گردی ہے، یہ باتیں ہوئیں. عجیب بات ہے، مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے. 7 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، 47 سال کا پورا ہو گیا ہوں. کل بات پڑھ لے ذرا محمد. جی مگر کسی سال فاروق بھائی، کسی سال میری مجلس میں اتنے لوگ نہیں آئے جتنے اس سال آئے، اور اہل بیت سے پیار کا مظاہرہ کرنے آئے. مجلس کے بعد ہاتھ ملانے والوں میں کبھی کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، آپ کو سننے آیا ہوں. ایک سندھ کا ہندو وڈیرا مجلس میں آیا، کہنے لگا میں اتنے 100 ایکڑ کا زمیندار ہوں. آپ کا وہ کلپ سنا تھا کہ مجھے سندھ کے ہندوؤں سے بھی پیار ہے، کیونکہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. تو آپ کے اس جملے نے ہمیں جیت لیا، اور اب میں نے پورے خاندان میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پیدا ہوں گے ان سب کا نام علی پہ رکھیں گے. بتائیے میں نے کیا نقصان کیا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد والے. وہ خود کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھا ہے. وہ کہنے لگے علی آنند رکھا ہے میں نے اپنے پوتے کا. اب وہ آنند ہندی زبان میں. صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی. تو بھائی محبت کی بات، اور اس ذکر سے جو برکت ہے، اس ذکر کے ذریعے جو اہل بیت کی طرف لوگوں کی رغبت ہے، تو وہ حکومت، وہ ملک عظیم کیا ہے جو اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے. وہ ملک عظیم ہے ذہنوں پر اقتدار. وہ ملک عظیم ہے قلب پر اقتدار، دلوں کو مول لینے والے. آمادہ ہیں تو مثال دے دوں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ جانا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. جب یہ رہے گا ہی نہیں تو بابا ہم سے پیار کریں گے. یعنی محبت کسی کے دل میں ڈالنے کا انہوں نے کسی کو قتل کرنا سمجھا. ہم محبتیں مول لے سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کر دیں. یہ بھی ایک سوچ ہے جو قرآن میں آئی ہے. سورہ یوسف کے اندر یہ پوری سوچ بیان ہوئی ہے. سورہ مبارکہ یوسف کے احسن القصص واقعے کے اندر کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دیتے ہیں یوسف کو. انا ابانا احب الی ابینا منا، بابا اسے زیادہ چاہتے ہیں تو اسے قتل کر دیتے ہیں تاکہ بابا ہمیں بھی چاہنے لگیں. یعنی بابا کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے محبتوں کے حصول کا، مگر یہ غلط طریقہ ہے. محبت نہ صرف حاصل نہیں ہوئی بلکہ حضرت یعقوب کی بددعاؤں کا شکار رہے. اب وہ کیا طریقہ ہے، کیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی کی محبت آ جائے اور سب کے دلوں میں اور دوسروں کے دلوں میں ہم بس جائیں. میں اپنے اوپر آپ کے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں نا. وہی قاعدہ اعلیٰ ترین مصداقوں کے لیے بھی ہے. کیا کریں کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگے؟ کیا کریں یا کیا ہو کہ کوئی کسی سے محبت کرنے لگے؟ اب وہ قاعدہ قرآن نے دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا. ایک آیت کو پڑھ کے دوسری آیت کو جوڑ دیجئے، آیت روشن ہو جائے گی. ادھر آیت ایک کہہ رہی ہے کہ بھائی کو مارو تاکہ محبت بابا کی لے لیں. ادھر دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے. تم اپنا ایمان پکا کرو، کردار صاف رکھو، اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈال دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب قاعدہ یہ ہوا کہ ایمان مضبوط کرنا ہے اور کردار مضبوط بنانا ہے. پھر کام اللہ کا شروع ہو جائے گا. پھر کام اللہ کا ہے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا،
اللہ ان کے دلوں میں ودا محبت ڈالے گا، قرار دے گا سب کے دلوں میں محبت۔ میں اور آپ اگر با ایمان ہو جائیں، با کردار ہو جائیں، تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ کائنات کے سب سے بڑے مومن نہیں، امیر المومنین کو علی کہتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا با کردار اگر کوئی وجود ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ میں کوئی بات زور بیانی سے نہیں ثابت کرنا چاہتا، مثال دوں گا تاکہ میری بات روشن ہو جائے۔ دنیا میں مومنین بہت ہیں، اور مومنین میں سلمان ایک ہی ہے، جسے سرکار نے فرمایا یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ آخری درجہ ہے 10واں درجہ نبی کی زبان میں۔ سرکار کی کلاس کے شاگردوں کی درجہ بندی ہو رہی ہے۔ سلمان ایمان کے آخری درجے پر فائز، مگر سلمان جو ایمان کے آخری درجے پر فائز ہے نا، آخری درجے پر آ کر بھی مومن کہلائیں گے، اور جو سلمان پر بھی مولا ہوگا اسے امیر المومنین کہا جائے گا۔ لہذا مومن ہی نہیں جو امیر المومنین کا عنوان پا جائے، اب اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈالے گا۔ دوسرا کیا کسوٹی، کیا پیمانہ ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ جو عمل صالح انجام دے گا اللہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ عمل صالح یہاں سنیں گے میرے بچے، میرے کم سن ساتھی، ذرا مجھے فروعات دین سنائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ جہاد کون سے درجے پر ہے؟ شاباش، 6 درجے پر۔ تھوڑا سا گردن ہلا دو، بول دو۔ بزرگوں سے نہیں میں چاہ رہا، میں جوان بچوں سے مدد چاہ رہا ہوں۔ نماز فروعات دین میں جو ہر مسلمان کو انجام دینا ہے کام، سب سے پہلی عبادت ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول تو ما سوا، اس کے بعد والی سب قبول۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، یہ رد ہو گئی تو اس کے بعد والی ساری عبادتیں رد۔ تو سب سے پہلی عبادت نماز، پھر روزہ، پھر حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ 6 ہے نا جہاد، جو اعمال میں 6 مرحلہ ہے، جو اعمال میں 6 مرحلے پر عبادت ہے، اس مرحلے میں جا کر اگر علی تلوار چلائیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جو 6 درجے کی عبادت علی کی ایسی ہو، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات مولا کی ذات، اللہم صل علی محمد۔ 6 درجے کی عبادت وہ علی بن ابی طالب کی عبادت ثقلین پر غالب ہے۔ یہ قول مصطفیٰ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ جب خندق کے میدان میں، توجہ، جب خندق کے میدان میں علی بن ابی طالب نے ضربت ماری ہے، اور علی کا تو مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ کام بھی ہو تو ایسا ہو۔ نشانیوں کے ساتھ جینے والے اور ہیں، تاریخ میں گم ہو جانے والے اور ہیں۔ ایسا کام کر جاؤ کہ تم گم نہ ہونے پاؤ۔ بھیڑ میں گم ہو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ بھیڑ میں ممتاز نظر آؤ۔ یہ آدمیوں کی بھیڑ ہے، ایمان کے ذریعے ممتاز بن جاؤ۔ یہ پیغام ہے مولا کائنات، کردار کے ذریعے ممتاز بن جاؤ۔ تم آدمیوں کی بھیڑ میں علیحدہ نظر آنے لگو، یہ عنوان ہے۔ لہذا جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی رحمان لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا رہے گا۔ جی کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی نہیں پڑھ رہا۔ کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ میں جنہیں مار رہا ہوں ان کے بچے میرے بچوں کو ماریں گے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں 80 جنگوں کا سامنا کیا سرکار نے، 10 سالوں میں 80 جنگیں۔
اور سوائے جنگ تبوک کے کوئی جنگ بتائیے کہ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو؟ استوى اسلام بسیف علی، اسلام دشمن سے بچ کر آیا ہے علی کی تلوار سے، دشمنوں سے بچایا ہے علی کی تلوار نے۔ واحد مرد ہے جسے اللہ نے مرد بولا ہے، واحد مجاہد ہے جسے اللہ نے جوان بولا ہے۔ تلواریں بنانا تو ان کی عورتوں کو بھی آتا تھا، عرب تھے نا، ان کا کام لڑنا لڑانا، جنگوں کا ماحول تھا۔ تلواریں اور تیر بھالا برچیاں بنانا تو ان کے گھر کے عورتیں بھی جانتی تھیں، مگر تلواریں تو انگنت تھیں، ذوالفقار ایک ہی تھی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا، صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ کیا مولا کو نہیں معلوم تھا کہ جنہیں میں آج، اور ہوا ایسا کہ جب، پھر میں تذکر چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کا ایک صفحہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شام کے دربار میں لایا گیا اسرائے اہل بیت کو، تو یزید نے کہا تھا نا لیتا شیاخ ببدر، وہ بدر والے میرے بڑے اگر زندہ ہوتے تو آ کے دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ تو کیا مولا کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچوں کو مارا جائے گا؟ لیکن ان الذین آمنوا، ایمان لقائے زبانی کو نہیں کہتے، ایمان زبان سے تعلق کے اظہار ہی کو نہیں کہتے، ہاں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بار بار اذان بھی کہنی پڑے گی، بار بار آپ کو کلمہ بھی سنانا پڑے گا، بار بار نماز بھی روزانہ پڑھنی پڑے گی، تو زبان سے کہنا بھی حکم ہے، ضرورت ہے، مگر بس زبان اور صرف زبان سے بات ہو یہ ایمان نہیں ہے۔ عمل جوارے سے، اقرار دل سے، اور اظہار زبان سے، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب جا کے ایمان کا نصاب مکمل ہوگا۔ اقرار بالقلب، جی، اظہار باللسان، عمل بالجوارح، یہ تین چیزوں کو مل جائے، یہ تین چیزیں مل جائیں تو پھر ایمان بنتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو جتنا ایمان میں گڑ ڈالتے چلے جائیں گے، جتنا ایمان کو میٹھا کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی رحمان پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا چلا جائے گا، ایسے ہی جتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ طے کیا، وہی قاعدہ دے دیا نا اسے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کی محبت دلوں میں ڈالے گا۔ کوئی ڈھونڈ کر مسلمان لائیے جو دعویٰ نہ کرتا ہو، بھئی کم سے کم یہاں تک تو آ جائے نا، جو دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھوا دیجئے۔ میں نے کہا ہمیں بھرتی نہیں کرنی، وجہ بتاؤ۔ ہاں میرا تو انداز یہی ہے بھائی، میں کہتا ہوں جو پرانے شیعہ ہو گئے وہی پکے شیعہ ہو جائیں، نئے نئے اور بھرتی کرتے چلے جائیں۔ میں نے کہا مطلب بتاؤ اپنا کیا ہے؟ کہنے لگا مطلب کچھ نہیں، میرا نام میرے والد نے یزید رکھا تھا، اور یہ نام ہی سبب بنا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اگر کہیں ڈھونڈے سے بھی آپ کو مل جائے گا نا نام بھی کوئی دشمن اہل بیت کا، تو مقدر اس کا اچھا ہے، وہ سبب بنے گا کہ وہ غور کرے کہ آخر یہی نام کیوں رہ گیا تھا۔ اور عزیزو دور اب بدل رہا ہے، کوئی چیز کسی کی چھپی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، بڑی غلط فہمیاں برطرف ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو قریب ہونے کا ذریعہ اور رستہ مل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتوں میں الجھنوں کا شکار تھے جو اب ختم ہو رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ آج کا جدید دور بہت ساری چیزوں کو روشن کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات دلیل سے ہوگی، اب گلے کے زور پہ بات نہیں ہوگی، اب مائک اونچا ہونے سے بات مانی نہیں جائے گی، اب آپ دلیل سے بات کریں گے تو مانی جائے گی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اس نے ڈالی ہے، اس نے ڈالی ہے۔ اس انداز سے یہ گھرانہ آج ہمارے اوپر حاکم ہے کہ ہم ان کے بغیر گزر اس دنیا سے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ جو
محبت ڈالنے کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اس میں سرکار دو جہاں نے جو اللہ کی جانب سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میں ایک قول سرکار کا سنا کر ایک اور بیان کے لیے مقدمہ قرار دوں. فرماتے ہیں ان الاشجار اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سارے جن اور ملک بیٹھ کر بھی علی کے فضائل کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں. وہ جو فضائل سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب کو اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ فضائل ہیں کیا؟ سب سے پہلا عنوان فضیلت جو کل بھی بات تقریباً ادھوری اور اشارتاً رہی، ادھوری رہی، سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے. علم ترتیب میں علم سب سے پہلے. میں کل کہہ چکا، شجاعت سے پہلے علم، سخاوت سے پہلے علم، غیرت سے پہلے علم، عزت سے پہلے علم. علم حاکم بنے گا فضائل پر تو فضائل کہلائیں گے. جی، کنٹرول کرنے والا، لگام ڈالنے والا، صلاحیتوں کو لگام ڈالنے والی لگام کو علم کہا جاتا ہے. علم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جس کرسی درس پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگردوں نے حضرت سے استفادہ کیا، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم قد مات والدو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا. لیس الیتیم قد مات والدو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے عاری ہو. اگر ہم خود کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اور اپنے شہریوں کو یتیمی سے نکالنا چاہتے ہیں، علی کے نام پر دسترخوان لگا ہے، اور علی کے نام کے دسترخوان پہ مادی غذائیں نہیں رکھی جاتی. علی کے نام پہ لگائے گئے دسترخوان پہ روحانی اور علمی دسترخوان، غذائیں بھی علمی ہوں گی. جی، اگر ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور اپنے پاکستانی، اپنے شہریوں کو الجھنوں سے، یتیمی سے، لاچاری سے، بے بسی سے، بے کسی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں فروغ علم کے لیے کوششیں کرنی ہوگی. میں بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے اسکول آپ نے بنائے ہیں. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے اسکول تم نے بنائے ہیں؟ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے کالج، کتنے تعلیمی ادارے؟ مجھے توفیق حاصل ہوئی مرجع علی الاطلاق، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کی خدمت میں جانے کی، اور خصوصی ملاقات کا مجھے وقت دیا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا پاکستان میں مدرسے کتنے؟ میں نے نام تعداد بتا دی، اتنے مدرسے ہیں. فوراً دوسرا سوال، پتا تھا انہیں پتا تھا، مگر مجھ سے کچھ کہنا اور مجھ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستان میں مدرسے کتنے؟ میں نے مدرسوں کی تعداد بتا دی. پھر فوراً کہا اسکول کتنے؟ تو ظاہر ہے جتنے اسکول ہیں اتنے ہی بتاتا میں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ اتنے ہی اسکول بنا کے دکھاؤ جتنے مدرسے ہیں. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھو، اس وقت تک آرام سے نہیں رہو جتنے تم اتنے ہی اسکول نہیں بنا لو جتنے مدرسے ہیں. پھر خود ہی وضاحت کرنے کے لیے کہنے لگے اسکول بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہی آکسفورڈ کی تعلیم، وہی کیمبرج کی تعلیم، وہی میٹرک سسٹم، وہی مروجہ اور عصری تعلیم. ملا مولوی بنانے کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے تمہارے پاس مدرسے ہیں، اسکول بناؤ.
اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو. علم. مولا علی کا شعر سنانا چاہ رہا ہوں. مولا کائنات کا دیوان ہے، مولا کے بہت اشعار ہیں، اور اگر مولا کے دیوان کی جو خلاصہ اگر آپ نکالنا چاہیں نا کہ حضرت کے تمام اشعار کا اصلی مرکزی خیال مولا کے اشعار کا کیا ہے، مولا جب شعر کہتے ہیں تو ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال علی ابن ابی طالب کا علم ہے. فرماتے ہیں، جو شعر میں سنانا چاہ رہا تھا اس سے پہلے مجھے 4 مولا کے اور مصرے یاد آ گئے ہیں، اب آپ کو برداشت مجھے کرنا پڑے گا. مولا فرماتے تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، وطن چھوڑو اعلی مقصد کی خاطر. البتہ میں ابھی یورپ سے ہو کر آ رہا ہوں کچھ 20 دن پہلے، اور ممالک میں بھی گیا تو وہاں کے لوگوں سے تو میں گزارش کرتا ہوں خوب کھا لیا کما لیا، پاکستان واپس آ جاؤ. یہ جو خود ساختہ ہجرتوں کے بعد وہاں گئے ہوئے لوگ ہیں نا، تو ان کے بچے تو اب ڈیوڈ جان حیدر نقوی بنیں گے. جی بہت مشکل ہونے والی ہے. وہ زیدی بچہ ہوگا مگر نام اس کا پورا عیسائیوں والا ہوگا. یہ ہونے جا رہا ہے، خطرناک ہے. مگر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اعلی مقصد کی خاطر وطن چھوڑ کے جاؤ. سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائد، سفر کرو، سفر کرنے میں 5 فائدے ہیں. علم و آداب و صحبت و ماجدی، تمہیں علم ملے گا، تہذیب ملے گی، بہترین دوست ملے گا. تفرج و ہم و غم و اکتساب و معیشتی، تمہارا ہم و غم دور ہوگا اور تمہارا معاش بہتر ہو جائے گا. سفر کے 5 مقصد مولا کائنات نے بتا دیے کہ اگر تم سفر کرو گے تو تمہیں یہ 5 فائدے ملیں گے. اور وہ شعر جس کی خاطر میں نے یہ شعر بھی سنا دیا، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اللہم صل علی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. ہمارے دشمن کو مال دیا ہے اور ہمیں علم دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کرو بھائی، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے اور ہمیں علم دیا ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. اس لیے کہ مال تو عن قریب ختم ہو جاتا ہے اور علم ہے جو صاحب علم کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. مجھے بتائیے کیا علامہ مجلسی مر گئے؟ کیا علامہ ہلی مر گئے؟ کیا شیخ صدوق مر گئے؟ جو صاحبان علم ہیں وہ کبھی مرتے ہی نہیں ہیں. ان کی کتابیں، ان کا علم انہیں زندہ رکھتا ہے. مگر مال والوں کے بارے میں ذرا آپ بتائیے کتنے زندہ ہیں؟ ایسے ذرا قبرستان چلے جائیے کریے، پرانے قبرستانوں میں، پرانے قبرستانوں میں جا کر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے رؤسا کی قبریں، جو یہ سوچتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا چلے گی نہیں، جو یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا. وہ چلے گئے، ملک چل رہا ہے. ان کے جانے سے ملک تباہ نہیں ہوا، شاید بہتوں کے جانے سے تو ملک بچ گیا. بھائی صلوات پڑھ لیں ایک اور محمد و آل محمد کا. لہذا علم ہے کہ جو اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ جو دل میں محبت ڈالے گا، میرے پاس وقت تقریباً فضائل کا ختم ہو گیا. اللہ جب دل میں محبت ڈالے گا تو پھر جس کی محبت وہ دل میں ڈال رہا ہے اس کا وجود مجبوری بن جائے گا معاشرے کی. ان کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. دل تو ہمارا ان کے ساتھ، دماغ تو ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر ان ہستیوں کی جن کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. میں
آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح مضبوط ہوتا چلا جائے تو پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ دلوں میں محبت ڈالے۔ آج کون سا مسلمان ہے، اس وقت بھی سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں نا مولا کے ذکر میں، کون سا مسلمان ہے کہ جو محبت علی کا دم نہ بھرتا ہو؟ ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک علی مولا سے محبت نہ ہو۔ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی سرکار فرما رہے ہیں یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کفر ہے۔ یا علی من احبک فقد احبنی، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسی حدیث نہیں یہاں سے بیان ہوگی جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ یہ مجلس شیعوں کا اجتماع نہیں ہے، شیعوں نے سجایا ضرور ہے مگر مہمان سارے حسین مولا کے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے اور سب آ سکتے ہیں اور سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، لہذا برداشت تحمل مزاجی۔ من ابغضک فقط ابغضنی، جس نے تم سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، تم سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، تم سے پیار مجھ سے پیار ہے۔ یا علی انت خلیفتی من بعدی وفی حیاتی، یا علی تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد اور میری زندگی میں۔ یہ لب و لہجہ، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو سرکار کا مولا علی کے بغیر گزر رہا ہو۔ چاہتے ہیں کہ علی 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 ہو، سرکار چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر عام ہو، ہر محفل کی زینت علی بن جائیں، ہر مجلس کا عنوان علی کا دیا ہوا علم بن جائے۔ کبھی کسی اور موقع پر یہ موضوع ہی اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی صرف ایک ہی عنوان پر بات کی جائے تب بھی زندگی ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ مولا نے معاش کا نظام کیا دیا ہے، سیاست میں مولا نے کیا ہنر سکھایا ہے، زراعت میں علی نے کیا بتایا ہے، تجارت میں علی نے کیا اصول دیے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اور خارجہ پالیسی میں مولا کائنات کا دیا ہوا اصول کیا ہے، مکمل۔ میں شاید پچھلے سال اس سے پچھلے سال اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو میں یہاں یہ بات کر چکا ہوں، کوفی عنان نے 2005 میں جب وہ سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے تو انہوں نے سیمینار منعقد کروایا تھا، عالمی سطح پہ مقالے لکھوائے تھے دانشوروں سے کہ حکومت چلانے کے لیے اصول مرتب کرو، کامیاب حکومتیں کن اصولوں پر کامیاب ہوں گی۔ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مقالے جمع ہوئے، اور پھر جب انہوں نے اختتامی تقریب سے خطاب کیا تو مولا علی کا خط اٹھا کے کہا کہ تاریخ بشریت میں کامل ترین، جامع ترین اگر حکومت کا دستور اور حکمرانوں کے لیے لاہے عمل کسی نے لکھ کر دیا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ جنہوں نے مصر کا گورنر بناتے ہوئے مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا کہ ایسے چلنا، ایسے رہنا تاکہ کامیاب حاکم بن سکو۔ جی جی تو باقاعدہ وہ میرے پاس، اس لیے سند سے بات کر رہا ہوں اور ممبر سے کر رہا ہوں تو مجھے ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس لندن کی بھی موجود ہے اور نیو یارک کی بھی موجود ہے، اخبار کی کٹنگ موجود ہے کہ جس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی اور اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ایک تاریخ ہے۔ راجیو گاندھی نے یہ خط چھپوایا، جنرل جہادات خان نے یہ خط چھپوایا، جی پاکستان کے بڑے بڑے نامور حکمرانوں نے یہ خط چھپوائے، افسران کو جب تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، اس خط کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ علی علی ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے مولا علی، ہر شخص کی ضرورت ہے علی کی تعلیمات۔ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے مسائل اور مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کو پریشانیوں کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام اگر میرے عقیدے کے اور ہمارے عقیدے کے مطابق عظیم ترین وجود ہے تو مصیبتیں بھی عظیم ہیں۔
مصیبتیں بھی عظیم ہیں. سب سے بڑی مصیبت علی کی بتا دوں؟ میں اپنے خطیبانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، علی کی سب سے بڑی مصیبت علی کی تنہائی. علی کو سمجھنے والا کوئی نہیں. جس معیار اور جس کمال کا علی کے پاس پیغام ہے، اور ہر پیغام کے بعد اور ہر کچھ مدت کے بعد جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، تو ناراض ہو کے فرماتے ہیں میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. یعنی نبی کا، سرکار کا احترام اور سرکار کا مقام، خاتمیت کا مقام ہمیشہ محفوظ رکھا مولا علی نے. علی کی تنہائی، کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا. کبھی کبھی تو ایسے خطبوں کے اندر لہجہ بتاتا ہے کہ انتہائی دل سے کڑھن کی کیفیت میں، تنہائی کی کیفیت میں علی بول رہے ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے سوال کرو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں اور بچے دینے والے جانور کون سے ہیں. مولا فرما رہے ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے وہ پوچھو جو میں تمہیں بتا سکوں. مجھے اگر زمانہ مہلت دیتا تو میں بہتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا، آبشار بہ رہا تھا، میں اس پانی سے نور ایجاد کرتا. معاش کا نظام میں تمہیں بتاتا کہ کیسا ہے. وہ علی جو تنہا ہے، اور اتنا تنہا ہے کہ خود اپنے گھر میں ہی علی کو مار گئے. چاہنے والوں کے درمیان آ کے مار دیا. اجرکم اللہ. مسجد کوفہ میں علی کو مار دیا. اس مسجد میں جس میں مسجد پر تھی نا، بھری بھی تھی نمازیوں سے، وہ علی روزانہ شب قدر کا انتظار کر رہے ہیں. کبھی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ عید میں کتنے دن رہ گئے، اور امام حسین نے جب فرمایا بابا 17 دن رہ گئے، معاف کیجیے گا 17ویں تاریخ تھی، فرمایا بابا 13 دن رہ گئے. فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. کبھی اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی داڑھی یہاں تو خضاب سے رنگین ہوتی ہیں، اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی. جب مولا کو ضربت لگی نا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، اجرکم اللہ، آپ کی آمادگی ہے، شب شہادت ہے، کل یوم علی، کل شہادت ہے، مولا علی کا دن ہے. آپ عزاداری میں اور مولا کی یاد میں خود کو مصروف رکھیں گے. جب مولا کو تلوار لگی، امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے تھے، تو اطمینان سے فرمانے لگے پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. فرمایا حسن تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے بتایا تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے. میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا. لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف. جیسے ہی گھر قریب آیا نا، تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا. آپ نے سن لیا نا، یہ تو ہر سال جملے دہرائے جاتے ہیں. مقتل کے جملے تو وہی ہے نا جو ہیں. جب مسجد سے لے کے چلے تھے، 2 قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا ہے. بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دیے ہوں، وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. طے کر لیا تھا نا مولا نے کہ مجھے جانا ہے. 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موت کی تمنا کی ہے. یہ خود دلیل ہے کہ وہ تنہا ہو گئے. ایک جناب زہرا نے حسنین کو اپنے سرانے بٹھایا اور بچوں سے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. حسنین، زینب، ام کلثوم بی بی،
ننھے ننھے بچے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے. جناب زینب 4 سال کی ہے نا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے، تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اماں بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اماں دعا کریں گی، ہم الہی آمین کہیں گے. تو جیسے ہی جناب زہرا نے دعا کی نا، بچوں نے چیخ مار کے روئے، گریہ کیا، اور دعا یہ تھی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے. یہی انداز اجرکم اللہ، یہی انداز مولا علی کا بھی ہے. اب جانا چاہتے ہیں علی، اب علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے. جس دنیا میں میرا نبی نہ ہو، میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں اب حسن جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا رنگین ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. قالین بچھایا گیا، علی کو قالین پر لٹا کر بچوں نے قالین اٹھایا. وہ علی جو مسجد میں 2 قدم نہیں چل پائے نا، جیسے ہی گھر قریب آیا، فرمان لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا. تو امام حسن نے فرمایا بابا 2 قدم گھر رہ گیا ہے. فرمایا زینب مجھے ایسے دیکھ نہیں پائے گی، میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ پائیں گی. پھر فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اب گھر قریب آ گیا، ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ چاہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. امام نے فرمایا بابا یہ دروازے تک چھوڑیں گے، یہ چاہنے والے ہیں. فرمایا بیٹا میری خبر گھر پہنچ گئی ہوگی، کہیں میری بچیوں کے رونے کی آوازیں. میں کہوں گا مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال، جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے، شب شہادت ہے. مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے. مولا یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، علی کی بیٹیاں فریادیں کریں گی. اجو کمل اللہ، اجو کمل اللہ، تھکیں گے نہیں. مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے. وہ علی جو رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا کہ بیٹا رو نہیں. امام حسن کو کہا بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ نہیں کرو. حضرت عباس سے کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. مولا حسین کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا. جو علی رستے بھر بیٹوں کو ٹوکتے رہے، کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو دیے. علی مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زینب کو سینے سے لگا کے روئے. اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ. طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا. امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ بھائی جاؤ طبیب کو لے کر آؤ. طبیب آیا، طبیب نے مولا کے زخم کو دیکھا، ایک گوسفند ذبح کروایا، گوسفند ایک بھیڑ ذبح کروایا. پھر ایک رگ نکال کر مولا کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد اوزار طباوت کو جمع کرنے لگا. وہ جو سامان، جو چیزیں طبیبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسے لپیٹنے لگا. اب سب بچے طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور طبیب ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو امام حسن کی آواز آئی بھائی میرے بابا کے بارے میں بتاؤ، کیا کہتے ہو میرے بابا کے لیے؟ تو نحیف سی آواز میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں، علی سے کہیں کہ وصیتیں کریں. مولا امام حسن نے فرمایا کوئی ایک ایسی بات بتا دو جس سے میرے بابا کی تکلیف کم ہو جائے. کہنے لگا بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے، وہ جو تلوار زہر میں بجھا کر ماری گئی ہے وہ زخم میں زہر سرایت کر گیا ہے. اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا، کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ جائیں گے. ابھی یہ خبر کوفے میں عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. غلام نے جا کے دروازے پر دیکھا تو وہ روتا ہوا اندر آیا.
اور امام حسن سے آ کر کہا مولا دروازے پر ایک منظر ہے. جب امام حسن دروازے پر گئے تو کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے. مجلس ہو گئی عزاداروں، مگر یہ مجلس نہ جانے ہماری زندگیوں میں آئندہ کب ہے. آئندہ سال اس تاریخ میں ہم میں سے کون ہے کون نہیں ہے. تو مجھے 2-4 منٹ کا اور ٹائم دے دیجئے. علی مولا نے وصیتیں فرمائیں، یتیموں کا خیال رکھنا، فقیروں کا خاص خیال رکھنا، خانہ کعبہ کو تنہا نہ کرنا، کعبے کے اندر کہیں لوگوں کا جانا کم نہ ہو جائے، حج بیت اللہ کی حفاظت کرنا. پھر قرآن کے لیے خاص وصیت فرمائی. وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے نا. وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے. مولا کا وصیت نامہ جا کے دیکھیے. یتیموں کا خیال رکھنا، فقیروں کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، حج بیت اللہ کو کہیں اللہ کے گھر کو کہیں تنہا نہ کر دینا. اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کر کہا میں نے اے حسن اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کی. ایک ایک بچی کے بارے میں، ایک ایک بچے کے بارے میں فرمایا. کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عباس کا نام لینا چاہتے تھے کہ ایک رونے والی بی بی کی آواز آئی. فرمایا ام البنین تمہیں کوئی مجھ سے سوال ہے؟ کہا مولا میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ کہا عباس حسین کے حصے کا ہے. عباس حسین کی اطاعت میں رہنا اور حسین عباس کو اپنے ساتھ رکھنا. میرے مولا نے وصیتیں مکمل کی. امام حسن امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جب میں تمہیں فشار دوں نا تو سمجھنا تمہارے نانا مجھے لینے آ گئے ہیں، تمہاری ماں زہرا مجھے لینے آئی ہے، ملک الموت مجھے لینے آیا ہے. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو فشار دیا. آواز آئی انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. بہت رو لیے، بہت گریہ ہو گیا، مگر علی کا پسندیدہ مضمون میں بیان مصائب میں بیان کر دوں. علی شاید اور ہم سے کچھ راضی ہو جائیں. مولا کو غسل و کفن دیا بچوں نے. وصیت میں فرمایا تھا میرا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا. سنی شیعہ نے لکھا ہے. اور جنازہ کب سے تم اٹھاؤ گے؟ جنازہ جہاں جا کے رک جائے وہاں جنازہ کو رکھو گے تو برابر میں قبر تیار ملے گی. جب جنازہ لے کے پہنچے امام حسن نے برابر سے پتھر سے زمین سے خاک ہٹائی تو ایک تختی، ایک سل، ایک سلیب اور ایک پتھر نظر آیا. اسے جب ہٹایا تو قبر تیار تھی اور قبر کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاں عظمت مولا کائنات. حضرت آدم مولا کائنات کی قبر بنا کر گئے. ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے، اللہ آپ کو نجف لے جائے، اللہ آپ کو مولا کے مزار پر لے جائے. اسی ذریح کے اندر جس میں مولا علی کی قبر ہے نا، اسی ذریح میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں. 1000 نبیوں کی قبریں ہیں نجف اشرف میں. 1000 نبی ہیں علی کے اطراف میں. اس جگہ پر مولا کو لے جا کے دفنایا. اور جب دفنا کے واپس آ رہے تھے نا، جس کی خاطر میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، جب دفنا کے واپس آ رہے ہیں نا بچے، کون؟ حسن حسین. تو ایک خرابے سے ایک فقیر کے کرہنے کی آواز ہے جو کرہ کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے. یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی محتاج کی پکار کو سنیں اور وہ بغیر اس کے مسئلے کو حل کیے آگے بڑھ جائیں. امام حسن امام حسین اس گرے ہوئے گھر میں، اس خرابے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ نابینا فقیر ہے اور بیمار اور ناتوان بھی ہے، جو بستر پہ ایک پھٹے ہوئے بوریے پہ سو رہا ہے اور کرہ کے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے. امام قریب گئے. امام نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. کہنے لگا میرا ایک مونس تھا
جو 3 دن سے مجھے ملنے نہیں آیا، میرا مونس مجھے لا دو، میرا مونس مجھے لا دو۔ مولا حسن نے فرمایا اس تمہارے مونس کا نام کیا ہے؟ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں۔ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں، وہ جب مجھ سے بیٹھ کر بات کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے دوا دیتا تھا، تو میں نے بارہا بہت مرتبہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا نام سے تمہیں کیا کام ہے؟ فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے جب بھی اس سے کچھ پوچھا کہ تم اپنا حسب نسب علاقہ خاندان کچھ بتاؤ، تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا دو، کوئی علامت بتا دو جو میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں۔ تو روتے ہوئے کہنے لگے تمہاری طرح بولتا تھا، جیسے تم بول رہے ہو وہ ایسے ہی بولتا تھا۔ فرمایا میرا بابا علی فقیروں کو یتیم کر گیا، مسکینوں کو تنہا کر گیا، اہل بیت کو یتیم کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔